ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین. کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, ہی آسک یو یور نیم اینڈ یور مدرز نیم. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے. سی این آئی سی والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو ان کے علاوہ ٹھیک ہے, جو بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں علاج معالجہ کروں گا, آپ ذرا اپنا نام بتائیں, ماں کا نام بتائیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, میرے پاس ہفتے میں کوئی 4-5 تو کیس ایسے آتے ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نہ پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں. لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہتے سر السلام علیکم سر وہ پرابلم ہے یہ وہ, سر میرا نام یہ ہے, میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ سر میری ماں کا نام یہ ہے. میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام, ڈیڈ آئی آسک یو فار یور مدرز نیم. ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو کہ تمہارے اوپر رقیہ کرتا ہوں, تمہارے پہ دم کرتا ہوں, پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ. جان لیں یہ شیاطین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں جو یہ جو نا ماں کا نام پوچھتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا دیتا ہوں. یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے, آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے, اس کو قرین کہتے ہیں. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آ جاتا ہے, اور یہ جن ہمیں نا اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف. اور اگر آپ ایمان میں اسٹرانگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا, اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ ہر بندے کے ساتھ قرین ہوتا ہے. یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے باپ کا نام بھلانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے, باپ چھوڑو, کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے نا, باپ کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے پھر یہ وہ جو جادوگر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. جادوگر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے. جن جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے. وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کہ I sold my soul to the devil, I sold my soul to the devil, which means کہ آپ کا اور یعنی جادوگر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس طرح ذلیل کرتا رہوں گا, تم اس طرح مجھے فیور کرو. لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے. جیسے وہ سٹوری آف برسی صاحب میں آپ نے سنا, اینڈ میں وہ آپ کو ذلیل ہی کرے گا, آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو دوسرا کیا ہے, آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سویٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو نا, تو کہتے ہیں جو کل رات آپ نے بیٹا قمیض پہنی تھی نا وہ والی قمیض لا دیں ذرا, یہ ابھی علاج کرنے جا رہے ہیں آپ کا. تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہا ہے, جان لو یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, آسک یو فار اسپیسیفک کائنڈ آف اینیمل. کالا کوا لے آؤ, کالا بکرا, کالا دمبا, کالی سری وغیرہ, کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا, جانور پرندہ وغیرہ, جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جی کالا بکرا ہی قربان ہوگا اس پہ, یا کالا کوا لے کے آؤ. یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے؟ الو لے کے آؤ, الو کے پنجے, چمگادڑ کے فلانا, یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. ایک آنٹی تھی یہیں F11 میں, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے مارخور مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہیں مارخور؟ میں نے کہا سکے میں نے مارکیٹ میں دیکھا, مارکیٹ میں نہیں مل رہا. تو میں نے کہا لیٹس سی واٹ ہی سیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا پتا کیا مارخور تو نہیں مل رہا. تو کہتا ہے آپ ایسا کریں مجھے 2.5 لاکھ روپے دیں, میں آپ کو ارینج کروا دیتا ہوں. میں نے کہا اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کے نا مارخور کر کے اس نے ذبح کر دینا اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا تھا. تو یہ اس میں سے فراڈیے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا. اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ, if he writes تعویذ ask you to not open it or put it somewhere. تعویذ بھی میں ہنڈریڈز آف تعویذ کھول چکا ہوں, آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے, یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلت سے لکھی ہوتی ہیں, نجاست سے لکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, اندر توڑ مڑوڑ کیا ہوتا ہے. اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ اگر یہ تعویذ چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویذ دیتا ہوں. آپ مجھ سے ایک USB لے جائیں, اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو, اور حدیث کی تمام کتابیں, اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے, اور یہ 8 GB سے اوپر نہیں لے گا. 8 GB کی USB نا گلے میں ٹانگ کے پھریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہمارے اسٹال پہ اویلیبل ہے بھائی, اویلیبل کریں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائٹ پہ.
تو قرآن کا قرآن، حدیث کی حدیث. وہ تو بیچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا, آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے. اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر؟ تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں, شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سوچنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ, اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ, ریسائٹس انکلیئر انکینٹیشنس, یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فار ایگزامپل اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو عام طور پہ. سورہ تکاثر تو پڑھے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ شروع میں تو سمجھا کہ باقی گھس بس کیا کیا آپ نے, کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں, یہ ایسے نہیں ہے. تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے, کبھی کبھار سورہ زلزال پڑھیں گے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے, بس زلزلہ آ گیا, پھر آگے کیا ہوا؟ آگے گھس پھس ختم. تو جو بندہ جو دیکھیں, اگر ایک بندہ کہنا میں آپ پہ دم کر رہا ہوں, اول تو آپ دم اپنے پہ خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ جی سورۃ البقرہ کا دم کرنا ہے, سورہ فاتحہ کرنا ہے, تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اونچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پڑھ لو, نو پرابلم. بٹ یہ خسر پسر کیا کر رہے ہو؟ اونچا پڑھو, مجھے بھی سنائی دے تم کیا پڑھ رہے ہو, کس کے نام لے رہے ہو. تو یہ جو انکلیئر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لیں کہ غلط کر رہا ہے. پھر gives you a square in which lines and numbers and pentagons are made. یہ زائچے شائچے, یہ پینٹاگرامز, یہ نمبر, یہ ڈیجٹس, نیومرولوجی, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. simple and straightforward. Number 7, if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for 3 or 5 days, کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, سوشل آئسولیشن میں رہنا ہے. تو جو بندہ اکیلا ہوتا ہے اس پہ تو شیطان لازمی آتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے. He wants you to get possessed, that's what he's trying. Number 8, if he insists you not to touch water for 3 days, یہ پھر کرسچن جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے, جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں پروسیسز ہیں جس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو 3 دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا؟ اس نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا اس نے. تو یہ کہتے ہیں نہیں, آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. Number 9, ask you to bury something in the ground, burn it in front of your gate or something like this. کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائیں, یہ اپنے گھر کے اندر نا گارڈن میں صحن میں دفنا دیں. اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں, اس میں چھلکے ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں یہ فلان ڈمکائیں, اس میں ہڈیاں ہیں, گوشت ہے, یہ جا کے دفنا دیں. اس میں ناخن ہے, بال ہیں, یہ چیزیں دفنا دیں. یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو, ووڈو ڈال. ٹھیک ہے, یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو نا اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے, اس کو صبح میں آگ لگانی ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے, یہ بھی دین اسلام نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کامن سینس کی باتیں ہیں, لیکن کبھی کبھار انسان پہ مصیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے. تو شکل سے اس کی داڑھی چاہے اتنی لمبی ہو, ٹھیک ہے, خاتون اگر ہیں وہ پراپر ابایا, حجاب, نقاب سب کچھ ہو, اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادوگر ہے. سمجھ لو میری بات. اچھا جی, آخری چیز اس میں, if he informs you your name, your town, etc. and claims to know the unseen. اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاسٹ بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادوگر ہے. اگر وہ, اور ان میں سے کچھ ہیں کیونکہ وہ آپ کے نا کرین سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, اپنے مطلب جن کو بھیج کے آپ کے کرین کے سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, کیونکہ آپ کا کرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے. تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھی. اب امیجن کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں, بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا. ہے ٹوائلٹ, ان کو کیسے پتا ہے؟ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں اپنے گھر میں. کہتے بیٹا وہ 4 سال پہلے آپ کو فلاں کے ساتھ محبت ہوئی تھی, پھر وہ نہیں ہوا تھا نا, معاملہ بنا. اور اس کا نام بھی بتا دیں گے, اس کا نام یہ تھا نا, بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے بیٹا ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں. اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا, یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. He knows nothing of the future. کیونکہ فیوچر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اس نے صرف آپ کے جن سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کی, ادروائز اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا. آپ اس سے ڈر رہے ہیں, اس سے اسکیڈ ہے, اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی نا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. How you felt at that time, he does not know. He knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے, آپ کو چوٹ لگی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, امی نے ڈانٹا تھا, امی نے مارا تھا, ابو نے یہ کہا تھا, یہ اس کو پتا ہے. اور یہ آپ کو بتاتا ہے. پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا, اب پیسے نکالو, پیسے دو مجھے.
اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ, پھر وہ کوئی دردناک سی بات بتائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آپ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاطین ہیں نا, یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفارمیشن لینے کے لیے, ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتے ہیں, اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے, تو پتہ چلتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا. سو اگر کوئی بندہ آپ کو پاسٹ بتا رہا ہے اور کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, جان لے یہ بندہ جو ہے نا جادوگر ہے, اور یہ ابھی آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے.